بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ آج کتاب التوحید میں ہمارے سامنے جو باب ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک لمبا باب اور اس کے بہت سارے مسائل پر گفتگو کر کے اسے مکمل کیا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کتاب التوحید کا ایک نیا باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یاد کریں کہ کتاب التوحید میں کتاب التوحید کی شروعات جو ہوئی تھی، اس میں متعدد آیات سے احادیث سے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ توحید کی حقیقت کیا ہے، توحید واجب ہے، توحید نجات کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا باب ہم نے پڑھا توحید کی فضیلت کیا ہے، توحید کا مقام کیا ہے۔ تیسرا باب ہم نے پڑھا کہ جو اپنی توحید کو خالص کر لے گا وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تین باب ہم لوگوں نے پڑھا ہے، یہ چوتھا باب ہمارے سامنے ہے۔ اس چوتھے باب میں ایک نئی بات، شرک سے ڈر ہونا چاہیے، شرک سے ڈرنے کی ضرورت ہے، شرک سے خوف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس باب کو لانے کی وجہ کیا ہے، یہ باب یہاں پر مصنف نے کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اصل میں کہ یہ بالترتیب یہ مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ ہم یہ جانیں کہ توحید ہے کیا، توحید کی حقیقت کیا ہے، اور توحید ساری انسانیت پر سب سے پہلا واجب کام ہے، سب سے پہلا ضروری امر ہے۔ یہ بات مصنف نے بیان کی۔ اب اس کے بعد یہ بتانا ضروری تھا کہ اس توحید کی فضیلت اور اس کا مقام کیا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی نعمت دے دے تو اسے حاصل کیا ہوگا، اسے کیا ملے گا، یہ توحید کتنی فضیلت والی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ضرورت پڑ گئی کہ اب یہ طے ہونا چاہیے کہ جس توحید کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جنت ملنا ہے، جہنم سے نجات ملنی ہے، تو آخر اس توحید کا معیار کیا ہونا چاہیے، توحید کا معیار کون سی توحید؟ لوگوں کی اپنی مرضی کے مطابق جیسے تیسے لوگ توحید کا نام لیتے ہیں، جیسے تیسے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، تو ایسے نہیں۔ توحید کتنی خالص ہونی چاہیے، کتنی کھری اور کتنی ٹھوس ہونی چاہیے، اور کتنا زیادہ اس کے اندر شفافیت ہونی چاہیے، ملاوٹوں سے توحید کا کتنا پاک ہونا چاہیے، جو توحید ہمیں جنت میں لے جانے کی ضمانت بنے اور جہنم سے آزادی کی ضمانت بنے، یہ بتانا ضروری ہو گیا۔ تو اب جب توحید کے بارے میں دو تین اہم باتیں آپ کے ہمارے سامنے آ گئی، تو اب یہ کام مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا ہے کہ اب یہ ہم سمجھیں کہ توحید کا جو اپوزٹ ہے، توحید کی جو ضد ہے، اس کا جو عکس ہے، اس کا الٹا جو ہے، شرک ہے، مثال کے طور پر کفر ہے نا، اللہ کی توحید کے خلاف، اللہ کی توحید کے خلاف جو بھی ملاوٹ کا مسئلہ ہے، انکار کا مسئلہ ہے، شرک کا مسئلہ ہے وغیرہ۔ جب توحید کی اہمیت ضروری ہے جاننا، فضیلت جاننا ضروری ہے، اس کے اندر کتنا کھراپن ہونا چاہیے وہ جاننا ضروری ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا جو اپوزٹ ہے شرک، وہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے ڈرنا بھی ضروری ہے، اس سے چوکنا رہنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ کسی بھی چیز کی حقیقت کی بنیاد یہی ہے کہ اس کے مثبت پہلو کو اچھی طرح سے سمجھنا، اسی زندگیوں میں برتنا، اور اس کی اپوزٹ کی حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھنا، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا، دور رکھنا، اس سے آگاہ رہنا، چوکنا رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپوزٹ، وہ ضد، وہ الٹی جو اس کے مخالف چیز ہے وہ ہمیں گھیر لے، اس سے کتنا بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ باب ہے ہمارے سامنے اس وقت، کیا ہے؟ باب الخوف من الشرک،
کیا ہے عنوان کتاب کا، باب کا؟ باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنے کا بیان، شرک سے خوف کرنے کا، گھبرانے کا بیان۔ بہت گھبرانے کی چیز ہے، لیکن شرک سے گھبراہٹ کبھی سنا آپ نے، دیکھا؟ لوگ بہت ساری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گھبراتے ہیں، بہت ساری آفتوں سے گھبراتے ہیں، بہت ساری تباہیوں سے، نقصانات سے گھبراتے ہیں، بہت سارے دیوالی خسارے سے گھبراتے ہیں، لیکن کیا کوئی شرک سے گھبرانے کی چیز بھی آپ کو، ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے؟ عام طور پر نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی گندگی، اس کی قباحت، اس کی شناعت اور اس کی سنگینی، خطرناکی کا اندازہ نہیں ہے کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے۔ اس کا پتہ چلے گا اس باب کے اندر کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے، اس سے کتنا ڈرنا چاہیے، اس سے کتنا زیادہ آگاہ، چوکنا، الرٹ رہنا چاہیے کہ دور دور تک کہیں شرک ہمارے قریب نہ آنے پائے، نہ ہم شرک کے قریب جائیں اور نہ شرک ہمارے قریب آئے، ہمارے اور شرک کے درمیان لمبا فاصلہ ہو جائے، بہت دوری ہو جائے، وہ بالکل ایک طرف ہو جائے اور ہم بالکل دوسری طرف ہو جائیں، کسی طرح سے کہیں کوئی تال میل، کہیں قریب ہونے ملنے کا کوئی مسئلہ یا اس طرح کی کوئی نوبت نہ آئے۔ تو باب الخوف من الشرک یہ ہمارا اس وقت کا باب ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی 2 آیتیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں، ہو سکتا ہے آج ہم ان دونوں آیتوں کو پڑھیں اور اس کے معنی کو سمجھیں اور پھر مسائل وغیرہ پر گفتگو اگلے درس میں، اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے کی جائے۔ ہمارے سامنے پہلے مشہور آیت کریمہ شرک کی مذمت، اس کی خطرناکی، اس کی سنگینی، اس کا برا انجام، اس کو بیان کرنے والی سب سے معروف جو آیت کریمہ ہے وہ سورۃ النساء کی آیت کریمہ ہے۔ سورۃ النساء میں 2 آیتیں ہیں جس کا آدھا حصہ بالکل یکساں ہے اور آدھے حصے میں ایک آیت کریمہ میں ایک الگ پہلو بیان کیا گیا اور دوسری آیت کریمہ کے آدھے حصے میں الگ پہلو بیان کیا گیا۔ شرک ہی سے متعلق ہم ان دونوں آیتوں کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ جو سورہ ابراہیم کی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اتنی آیت کریمہ سورۃ النساء میں 2 جگہ آئی ہوئی ہے۔ اتنا حصہ آیت کریمہ کا سورۃ النساء میں 2 جگہ آیا ہوا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 میں اور سورۃ النساء ہی کی آیت نمبر 116 میں 2 جگہ آیت کریمہ آئی ہوئی ہے جس میں اتنا حصہ بالکل مکرر ہے۔ کیا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا، نہیں معاف کرے گا۔ مغفرت کا معنی ہم لوگوں نے پڑھا اس سے پہلے، مغفرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مغفرت غفر سے بنا ہے اور غفر کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ دینا، پردہ ڈال دینا، چھپا دینا۔ ٹھیک ہے، یہ معنی ہے کس کا؟ غفر کا۔ غفر مغفرت اسی سے بنا ہوا ہے۔ مغفرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں پر پردہ ڈال دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، یعنی بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، محاسبہ ہوگا، باس پرس ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی، ہے نا، ساری گناہوں کو لا لا کر کے بندے کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو جن گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرما دے گا، یعنی بخش دے گا، ہماری اپنی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بخش دینا، یعنی پردہ ڈال دے گا۔ تو پردہ ڈال دینے کا معنی یہ ہے کہ اب ان گناہوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سامنے نہیں کرے گا، اس کی پوچھ تاچھ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس پر پردہ ڈال چکا ہے۔ جب پوچھ تاچھ ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو جن پر پردہ ڈال دیا تھا اللہ نے، اسے مستثنیٰ کر دے گا، اسے الگ تھلگ کر دے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ بے شک، تاکید کا لفظ استعمال کیا گیا، تاکید کا لفظ۔ آیت کریمہ کا مضمون کیا ہے؟ آیت کریمہ کے اندر بیان کس چیز کو کیا جا رہا ہے؟ اس اعتبار سے آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک ادات پر، ایک ایک حرف پر غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے تاکہ بوجھل نہ ہو اور ذہن پر، سماعت پر گرانی نہ ہو، اطمینان سے ہم آسانی کے ساتھ عام لب و لہجے میں توحید کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگیوں میں برت سکیں، اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ تو ان اللہ لا یغفر، بے شک، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک دم یقینی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کون سا اسلوب اختیار کر رہا ہے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا، نہیں پردہ ڈالے گا، نہیں ڈھانپے گا، نہیں چھپائے گا۔ کون سے گناہ کو؟ ان یشرک بہ، اس گناہ کو نہیں چھپائے گا، نہیں ڈھانپے گا، نہیں پردہ ڈالے گا، نہیں بخشے گا۔ اور یقیناً ایسے ہی ہونا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس گناہ پر پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ڈالے گا۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ انداز اسلوب کیا ہے؟ اللہ نہیں فرماتا میں نہیں بخشوں گا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اس تعبیر میں زیادہ وزن ہے، اس تعبیر میں زیادہ خطرناکی ہے، زیادہ یقین کا معنی پایا جاتا ہے کہ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا، جبکہ خود رب العالمین ہے، خود اللہ ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں یہ تعبیر کر رہا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شریک ٹھہرایا جائے اس کی عبادت میں، اس کی بندگی کے کسی بھی چھوٹے بڑے کام میں، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، قومے میں، خوف میں، رجا میں، امید میں، طواف میں، کسی بھی عبادت میں، ہے نا، کسی بھی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے، یعنی اس کی عبادت اس کے لیے بھی کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو بھی ساجیدار بنا لیا جائے۔ سجدہ اللہ کے لیے بھی ہو، کسی اور کے لیے بھی ہو، رکوع اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے بھی ہو، ہاتھ اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھے، کسی اور کے سامنے بھی اٹھے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مانگے، کسی اور سے بھی مانگے۔ مثال کے طور پر، یہ بطور مثال ہے، اللہ تعالیٰ اس ساجیدارے والے گناہ کو تو ہرگز ہرگز نہیں بخشے گا، نہیں معاف کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ گناہوں کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ علاوہ، دون کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ علاوہ، لیکن علاوہ میں اوپر بھی جا سکتا ہے، نیچے بھی جا سکتا ہے۔ یاد رہے اس دون سے مراد اوپر نہیں ہے بلکہ نیچے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، شرک سے بڑا تو کوئی گناہ ہی نہیں، شرک سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں، تو یہ بات بولنے کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ کو نہیں معاف کرے گا، نہیں بخشے گا۔ علاوہ کے اندر تو چھوٹے ہی گناہ آئیں گے، علاوہ کے اندر چھوٹے ہی گناہ آئیں گے۔ ہم اس بات کو جیسے سمجھتے ہیں ویسے ہی اگر سمجھتے رہیں تو یہ مسئلہ سمجھنے میں بہت آسان ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ، اکبر الکبائر الاشراک باللہ، اکبر الکبائر الاشراک باللہ، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں، اس کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، افعال اور دیگر خصوصیات میں کسی غیر اللہ کو ساجیدار بنایا جائے، شریک بنایا جائے، چاہے وہ 50-50% ہو، چاہے وہ کم زیادہ ہو، چاہے وہ ایک ذرہ کیوں نہ ہو، یہ ساجیداری والا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو اس کے علاوہ کہنے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس بڑے گناہ کے، شرک جیسے بڑے گناہ، سب سے بڑے گناہ کے علاوہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ یہ ہے لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں، اس کی الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں اگر شرک کا گناہ نہیں کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے، نماز چھوڑنے کا گناہ ہے، روزہ چھوڑنے کا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی گناہ کبیرہ ہے، مثال کے طور پر جو گناہ کبیرہ بہت سارے ہیں، اللہ کی نبی کی ایک ہی حدیث میں 7 گناہوں کا ذکر ہے، مثال کے جھوٹ بولنا ہے، جادو ہے، فلاں وغیرہ، یہ سارے جو بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں کے بارے میں لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ اس کا معنی کیا نکلا کہ اس شرک کے علاوہ جو گناہ ہے نا، ان گناہ کرنے والوں کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی سپرد ہے۔ اب جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اس کو بخش دے،
اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشنا چاہے گا، نہیں بخشے گا، وہ جہنم کی سزا اسے ملے گی، جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جتنی سزا اس گناہ کی ملنی چاہیے اتنی سزا اس کو مل جائے گی، اس کے بعد وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا، یعنی کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ شرک والے گناہ کو نہیں بخشے گا۔ کب تک نہیں بخشے گا؟ کب تک؟ کوئی مدت ہے اس کی؟ سال بھر جہنم میں رکھے گا، 2 سال جہنم میں، یا کوئی مدت ہے اتنے دن جہنم میں جلائے گا پھر اس کے بعد بخشے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں بخشے گا، یہ معنی ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں۔ ہم نے اسی لیے یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بجائے شروع میں وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ یہ آیت کریمہ جو ابھی پڑھی گئی وہ ان آیت، اس سے پہلے والی آیت کریمہ کو کے معنی کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس میں کب تک نہیں بخشے گا پتہ نہیں چل رہا، کوئی سوچ لے اگر تو کہ کچھ دنوں تک نہیں بخشے گا، اس کے بعد بخشے گا، شروع نہیں بخشے گا عذاب دینے کے بعد، ہے نا؟ لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ اگر شرک کرتے ہوئے کسی کی موت ہو گئی، توبہ زندگی میں نہیں کر سکا، تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ اللہ نے اس لب و لہجے کو صراحت کے ساتھ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس شرک کرنے والے پر جنت حرام کر دی ہے، جنت حرام کر دی ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اب کہاں جائے گا؟ جنت تو حرام ہے، جنت میں جا نہیں سکتا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، فائنل اس کا ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ، اس کی منزل جہنم کی آگ ہے۔ یہ ایک دم صاف ستھرا مسئلہ ہے، ایک دم صاف ستھرا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے غالباً آپ کے سامنے ذکر کیا گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ صحیح بخاری میں، ان کے والد آزر کا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کے والد آزر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کا تذکرہ غالباً آپ کے سامنے ہوا ہے، اور نہیں بھی ہوا ہے یا ہوا بھی ہے تو اگلی آیت کریمہ کے سیاق میں ہم آپ کے سامنے اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ گناہ کو جس کے لیے چاہے گا، یعنی شرک کے علاوہ جو گناہ ہے نا، بڑے گناہ، ان گناہوں کا مسئلہ، اس کی معافی کا مسئلہ، مغفرت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف کر دے گا، جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، نہیں معاف کرے گا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ جہنم میں جلے گا، سزا اس کو ملے گی، جتنا ہوگا جتنا اس گناہ کی سزا ہوگی اتنی سزا بھگتنے کے بعد وہ پھر جہنم سے نکالا جائے گا، اور پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تیسری شکل یہ ہے اس کی بخشش کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں سفارشیوں کی سفارش قبول فرما لے گا۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اللہ کے نبی نے فرمایا میری سفارش میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کبیرہ کر کے دنیا سے آئے ہیں۔ گناہ کبیرہ، اور شرک گناہ کبیرہ نہیں ہے، سارے گناہ کبیرہ گناہوں سے بڑھ کر کے گناہ بڑا، اکبر الکبائر، بڑوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، تو اس کی سزا یہ ہے، اور بقیہ اس گناہ کے بعد کی جو دوسرے گناہ ہیں بڑے گناہ، اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو معاف کرے گا۔ 3 چیزیں، یا تو اللہ خود معاف کر دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا، عذاب دینے کے بعد وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور یا تو سفارشیوں کی سفارش اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا، اور پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ خیر، اب بات یہ چل رہی تھی کہ سورہ نساء کی 2 آیتیں ہیں، یہاں تک وہ دونوں آیتیں سیم ہیں۔ اس کے بعد آگے والے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا،
आयत करीमा पर गौर करना, 48 और 116 इस आयत करीमा को खोलना, कुरान करीम की तर्जमा इसको खोल करके पढ़ना, इसकी तफसीर तर्जमा तफसीर खोल करके इसके मानी को पढ़ना समझना, ताकि आपके समझ में आए कि दोनों आयतों में अल्लाह तबारक व तआला बताना क्या चाहता है। आयत करीमा एक जगह अल्लाह ने क्या फरमाया, इतनी आयत करीमा के बाद, वमन युशरिक बिल्लाह फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। आखिर इस गुनाह को अल्लाह क्यों नहीं बख्शेगा? इस गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला क्यों नहीं बख्शेगा? इसलिए नहीं बख्शेगा कि जो शिर्क करता है वो बहुत बड़ा गुनाह, इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, एक बहुत बड़ा गुनाह, बिल्कुल झूठ अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बना लेता है। क्या है? अल्लाह ताला पर झूठ है कि नहीं झूठ है? भला अल्लाह तबारक व तआला तो अकेला है, अल-वाहिद अल-अहद अस-समद, लम यलिद वलम यूलद, लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा। न कोई औलाद है, न कोई बीवी है, न कोई साथी है, न कोई हमसर है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई मद्दे मुकाबिल नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई नहीं अल्लाह तबारक व तआला का। ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है। अब जिसने अल्लाह की इबादत अल्लाह के साथ किसी और के लिए की, चाहे कोई बड़ा से बड़ा हो, कोई छोटा से छोटा हो, कोई जानदार हो, कोई बेजान हो, कोई नबी हो, वली हो, कोई सूरज चाँद सितारा, कोई भी किसी की भी अगर इबादत किया तो दुनिया का बदतरीन झूठ है कि नहीं झूठ है। ये इबादत का हक अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है, और ये इबादत अल्लाह ताला के साथ किसी और की किया तो फिर ये बहुत बड़ा झूठा काम किया। इस्मन अज़ीमा, अल्लाह ने क्या फरमाया? बहुत बड़ा गुनाह झूठ बना दिया, बहुत बड़ा गुनाह घड़ लिया, बहुत बड़ा गुनाह बेदलील पैदा कर लिया, निकाल लिया। इसलिए इसकी सज़ा ये है कि इस गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करके अल्लाह ताला इसे माफ़ नहीं करेगा, इसे नहीं बख्शेगा। दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वमन युशरिक बिल्लाह फक़द ضل ضلاला बईदा। जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराए, साझीदार बनाए, उसका मामला क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया फक़द ضل ضلاला बईदा, बहुत दूर गुमराही में चला गया, वो गुमराह हो गया, रास्ता भटका, और रास्ता भटक के कहाँ निकल गया? बहुत दूर निकल गया। तो ये दोनों आयतों का जो आखिरी हिस्सा है वो अलग अलग है। एक में अल्लाह ये बयान फरमा रहा है कि शिर्क करने वाले की हैसियत क्या है, उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं है। सबसे बड़ा गुमराह, सबसे दूर भटक करके गुमराह होकर के रास्ता छूट गया, और कहाँ चला गया? बहुत दूर चला गया। इसी बात को एक और आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करता है उसका मामला कैसे है? उसका मामला ऐसे है जैसे वो आसमान से गिर पड़ा हो, आसमान से फकअन्नमा खर्र मिनस समा, जैसे आसमान से गिर गया हो। आसमान 10-20 फीट 100-200 फीट नहीं, आसमान से गिर गया, क्या हाल होगा उसका? कहाँ जाएगा वो? कोई ठिकाना होगा? जो आसमान से गिरेगा उसका क्या आशर होगा? अंदाज़ा सिर्फ लगाओ। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ क्या फरमाए? फ़क़द ضل ضلاला बईदा, बहुत दूर गुमराही में निकल गया। और दूसरी आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत बड़ा झूठ बांधा है इसने, और ये बदतरीन किस्म का, संगीन किस्म का गुनाह है। तो इन दोनों आयतों का माना ये हो गया। अब इसमें साफ ऐलान है कि इस गुनाह को अल्लाह नहीं बख्शेगा, इस गुनाह को अल्लाह नहीं बख्शेगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, अजीज़ों, नौजवानों, कोई फ़र्क नहीं। ये गुनाह का मसला है कि इस गुनाह की शिर्क किया जाए अल्लाह के साथ, ये नहीं बख्शेगा। शिर्क करने वाला कौन हो इससे मतलब, कोई भी शिर्क करे नहीं बख्शा जाएगा। इस गुनाह की मग़फ़िरत नहीं होगी। शिर्क करने वाला कोई भी हो सकता है वो। क्या कोई अल्लाह ताला का बहुत ऊंचे मकाम का बंदा हो तो उसे बख्श दिया जाए? कोई नबी, कोई वली, हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम खलीलुल्लाह, अंबिया, रसूल, अगर इन अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से कोई अल्लाह के साथ शिर्क करे, फ़र्ज़ करो अगर शिर्क करे तो क्या अल्लाह ताला बख्श देगा? इसलिए कि मेरा बहुत करीबी है, मेरा चुना हुआ है, मेरा बरगजीदा है, मेरा चहेता? नहीं, बिला तफरीक। मसला गुनाह करने वाले का नहीं है, मसला गुनाह किए जाने का है, गुनाह की संगीनी का है।
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا اَن یُشرَکَ بِہ، اس کے ساتھ شرک کیا جائے نہیں بخشے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ شرک کرنے والا ادنا ہو، اعلیٰ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عرب ہو، عجم ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اللہ نے اس بات کو دوسری آیتوں میں کھول کر کے بیان کیا، سارے ڈاؤٹس کلیئر کیے، سارے شبہات کا ازالہ کر دیا، کوئی کنفیوژن کسی آدمی کے دماغ میں نہ رہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ نے کتنے نبیوں کا نام لیا؟ 18 نبیوں کا نام لیا۔ کتنے نبیوں کا؟ 18۔ تِلْكَ حُجَّتُنَا، اس آیت کریمہ کا نام کیا ہے؟ تِلْكَ حُجَّتُنَا، وہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں 3 آیتوں میں 18 نبیوں کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یاد رکھیے 18 نبیوں کا نام لیا ہے، جتنے نبیوں کا نام آپ جانتے ہیں 25 نبیوں کا نام قرآن میں ہے، 18 یہاں اکٹھا ذکر کیے گئے ہیں۔ 18 کا نام لینے کے بعد، ان کا مقام ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان نبیوں نے، رسولوں نے شرک کیا، ان نبیوں نے، رسولوں نے بھی اگر شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام بتا دیا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جتنی نیکیاں زندگی بھر میں ان رسولوں نے کیا ہوگا سب کی سب عکارت ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ دیکھا کوئی شبہ باقی بچا؟ ادنا، اعلیٰ، پیر، ولی، فقیر، بزرگ، امام، کوئی بھی ہو، کیا قیمت ہے؟ حق رب ذوالجلال کی وحدانیت کا ہے، توحید کا ہے، اسے پامال کیا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا، خواہ وہ کام کرنے والا کوئی بھی۔ اور آگے بڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا چہیتا پیارا تو کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کیا ہے؟ کون سی آیت کریمہ ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے شرک کیا، اللہ اکبر، آپ تو جنتی نہیں بلکہ جنتیوں کے سردار، ساری انسانیت کے سردار، آپ سے تو جنت کا دروازہ کھلے گا۔ آپ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اگر آپ نے شرک کیا، اگر فرض کر لو اگر آپ نے شرک کیا، یہ گناہ اگر آپ نے کیا تو انجام کیا ہوگا؟ لا يحبطن عملک، ضرور بھی ضرور آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور آپ یقیناً قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس لیے کوئی تفریق نہیں میرے بھائی، مسئلہ کرنے والے کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کے حق کی سنگینی کا، اللہ کے حق کی عظمت کا ہے۔ اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا، کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اب جب ان نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرض کرو ان سے گناہ اگر یہ ہو جائے تو اللہ نہیں بخشے گا، تو بھلا بتاؤ کہ ان کے خاندان والے، ان سے نسبت رکھنے والے، ان کے حوالے دینے والے، ان کی امت کے افراد اگر امید لگائے بیٹھے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا، ہم تیرے نبی کی امت کے لوگ ہیں، ہم تیرے خلیل سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تیرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، اس لیے اللہ بخش دے گا۔ سفارش شافع المذنبین کہتے ہیں لوگ، شافع المذنبین، گناہ گاروں کی سفارشی، یقیناً گنہ گاروں کی سفارشی ہیں، لیکن جن گنہ گاروں کی سفارشی ہیں ان گنہ گاروں میں شرک کرنے والا گنہ گار اور مجرم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ، شرک اور کفر کے علاوہ جو گناہ کبیرہ ہے، ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کر کے جائے گا، اس کی یہ توحید سلامت ہوگی، اس کا ایمان سلامت ہوگا، اس کے یہاں شرک کا ایک ذرہ نہیں پایا جا رہا ہوگا، تو اس کے دوسرے گناہوں کو، دوسرے جرائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سفارشیوں کی سفارش کے نتیجے میں معاف فرما دے گا۔ اور اگر یہ خلل پایا جائے گا شرک والا، تو سفارشیوں کی سفارش قبول کرنے کی تو بات میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مجرم گنہگار کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہی مرحمت نہیں فرمائے گا، سفارش کرنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی۔ قبروں پر، مزاروں پر میرے بھائیوں بھیڑ بھاڑ لگانے والے، غیر اللہ کا سجدہ، غیر اللہ کا رکوع،
غیرullah کے لیے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہونا، اولاد کا سوال کرنا، مال و دولت کا سوال کرنا، میرے بھائیوں انہیں عالم الغیب سمجھنا، ان سے حاجت براری کرنا، ان کی قبروں کا طواف کرنا، ان سے تمام ضروریات کا سوال کرنا، تمام مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچنے کے لیے ان کا واسطہ لگانا، پناہ ان سے مانگنا، پناہ ان کی مانگنا، خوف ان سے کرنا، امید ان سے لگانا، خشیت ان سے رکھنا۔ ایسی کوئی بھی عبادت کوئی کام کسی نے کسی غیر کے لیے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا۔ صاف لفظوں میں ایسے آدمی کی سفارش نہیں ہوگی۔ افسوس تو یہ ہے کہ یہ قبروں پر، مزاروں پر درشن دینے والے اور سر ٹیکنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ نظر و نیاز کرنے والے آستانوں پر جا کر کے غیرullah اللہ کے بندوں سے، میری بھائیوں وہ مانگنے والے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے، ایسے لوگ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے امیدوار بن بیٹھتے ہیں۔ کس قدر محرومی ہے، کس قدر یہ محرومی ہے، علم کی کمی ہے، کمزوری ہے، دیکھا دیکھی ہے، امت کے اندر ضلالت اور گمراہی کا جو تخم بیج ڈالا گیا اس سے متاثر ہو کر کے آج امت کے ایک بہت بڑے طبقے کی یہ حالت ہے کہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اور بخشش کی امید سب سے زیادہ لگائے ہوئے ہیں، سفارش کی امید سب سے زیادہ لگائے ہوئے ہیں۔ جہنم سے نجات ملے گی، جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کا سب سے زیادہ تکیہ کرنے والے لوگ ہیں، جبکہ وہ سب سے زیادہ شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ، کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ تو ان دونوں آیت کریمہ جو ہم لوگوں نے پڑھی، اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کہا یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کا کیا مطلب نکلا؟ بڑا خطرناک گناہ ہے شرک، اس سے ایک دم چوکنا رہنے کی، گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہو نہ جائے کہیں شرک تم سے، ایک دم ڈرو۔ اسی لیے اس باب میں باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنے کا بیان ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ابراہیم علیہ السلام کی بات، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم امام الحنفاء، امام التوحید، بتوں کو، مورتیوں کو پاش کرنے والے، شرک اور بت پرستی کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے۔ کیا گھر، کیا پڑوس، کیا ملک، کیا وطن، کیا وقت کی حکومت، سب کے ٹکر میں آ گئے، اس لیے کہ توحید کے خلاف کوئی شرک برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ نبی، وہ خلیل جگری اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا دعا کرتا ہے؟ کہتا ہے اے اللہ وجنبنی وبنی، مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، بتوں کی عبادت کریں، بت پرستی کرنے سے اللہ مجھے بھی بچانا، میرے بال بچوں کو بھی بچانا، میری اولاد کو بچانا۔ وجنبنی کیا معنی ہے اس کا؟ وجنبنی اجتناب، الگ تھلگ۔ وجنبنی کا معنی ہے اے اللہ مجھے ایک جانب کر دے اور بت پرستی کو دوسری جانب کر دے، اتنا دور کر دے کہ وہ بت پرستی شرک میرے پاس، میرے بال بچوں کے پاس نہ آنے پائے، اور مجھے ایک دم اس کنارے کر دے کہ میں اور میرے بال بچے اس شرک تک نہ پہنچنے پائیں۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ۔ اب آپ سوچئے، امام قرطبی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، دیگر علماء بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسی اعلیٰ شخصیت، توحید کے امام کی حیثیت رکھنے والی، اگر آپ کو شرک سے اتنا ڈر ہے کہ اللہ مجھے شرک سے، بت پرستی سے بچانا، میرے بال بچوں کو شرک سے، بت پرستی سے بچانا، مجھے ایک دم دور، میرے بچوں کو ایک دم دور اور شرک کو ایک دم دور کر دینا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو شرک سے ڈر لگتا ہے اپنی ذات کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، تو دنیا میں کون ہے جس کو شرک سے نہیں ڈرنا چاہے؟ ہے کہ یہ ہے باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنے کا بیان۔ شرک ڈرنے کی چیز ہے، دنیا میں کسی چیز سے سب سے زیادہ ڈرنا ہے تو یہی شرک کا جرم ہے جس سے سب سے زیادہ ڈرنا ہے۔
کہیں آ نہ جائے۔ ابراہیم کہتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو پاش پاش کیا تھا، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں مجھے میرے بال بچوں کو ایک طرف اور شرک اور بت پرستی کو ایک طرف۔ جملہ کیا ہے؟ ان نعبد الاصنام، ہم بت پرستی نہ کریں، ہمیں بچا، ہمیں دور دور کر، الگ تھلگ کر کہ ہم شرک اور بت پرستی نہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہے اصنام، صنم کی جمع ہے۔ اصنام کس کی جمع ہے؟ صنم کی۔ صنم کون سے بت کو کہتے ہیں؟ ایک صنم کا لفظ اس قرآن میں آتا ہے اور ایسے ہی ایک وثن کا لفظ آتا ہے۔ صنم کی جمع اصنام اور وثن کی جمع اوثان، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں بت ہیں، دونوں کیا ہیں؟ دونوں بت ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ صنم اس بت کو بولا جاتا ہے جو کسی شکل و صورت میں بنا ہوا ہو، انسان کی شکل میں ہو، جانور کی شکل میں ہو، کتے بلی کی شکل میں ہو، پرندے کی شکل میں، کسی شکل میں بنا ہوا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو صنم کہیں گے، اسی کی جمع اصنام ہے۔ اور ایک ہے وثن۔ وثن ہر اس غیر اللہ کو کہتے ہیں جس کی پوجا اللہ کے سوا کی جا رہی ہو لیکن وہ کسی شکل و صورت میں نہ بنا ہوا ہو۔ کوئی پتھر ہو، ہے نا، کوئی پہاڑ ہو، کوئی لکڑی ہو، کوئی درخت ہو، کوئی پردہ ہو، کوئی علم ہو، کوئی شدہ، کوئی پنجہ ہو، کوئی بھی چیز جو کسی شکل و صورت میں نہ بنی ہوئی ہو اور اس کی اللہ کے سوا پوجا کی جا رہی ہے، اس کو وثن کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو ہم سمجھیں، دونوں ہی بت ہیں، دونوں ہی غیر اللہ ہیں، دونوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن یہ دونوں کے لفظی معنی کا فرق ہے۔ آخری بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کی، ابا کے لیے۔ والد صاحب کا کیا مسئلہ تھا؟ والد صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے جب سمجھایا بجھایا، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، سب جانتے ہیں نا، اے ابا جان کیوں آپ ایسوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے وغیرہ، سمجھایا۔ قرآن کریم مستنقشہ کھینچا ہوا ہے سورہ مریم میں غالباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سمجھانے کے بعد باپ نے جب تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ ابراہیم ہٹ جاؤ میرے پاس سے ورنہ تمہیں پتھروں سے مار کے ختم کر دوں گا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، چھوڑ دو مجھے میرے حال پر ورنہ میں تمہیں پتھروں سے مار کے ختم کر دوں گا۔ وہ الگ تو ہو گئے لیکن الگ ہونے کے بعد کہا سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، ابا ٹھیک ہے آپ مجھے دور ہٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں ہٹ جاتا ہوں لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر بڑا مہربان ہے، بڑا کرم والا ہے مجھ پر، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شاید بخش دے گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہی تھی جب آپ کو اس بات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا کہ شرک کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آئیڈیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس امت کے لیے، ہمارے لیے اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئیڈیل ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ایک بات یاد رکھنا، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی نا، اس مسئلے میں ابراہیم آئیڈیل تمہارے نہیں۔ یہ اس وقت اللہ نے وضاحت فرمائی، یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ بات کہی تھی جب انہیں اس بات کا علم نہیں تھا، جب انہیں پتہ چلا ان فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا یہ تو مشرک ہے میرے باپ اور یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے انہ عدو للہ، اللہ کے دشمن ہیں۔ جب یہ پتہ چل گیا، کھل کر کے سامنے آ گیا کہ اللہ کے دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ان سے برات کا، بیزاری کا، بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، ایک دم الگ تھلگ ہو گئے۔ اس لیے وہ معاملہ تو ختم ہو گیا، اس لیے پرواہ کس کی کرنی ہے؟ اپنی ذات کی اور اپنے بال بچوں کی۔ اس لیے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوگی اپنے باپ آزر سے۔ باپ آزر ہیں، یہی بات صحیح ہے کہ باپ کا نام آزر ہے۔ ایک دو منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ باپ آزر ہیں، قیامت کے دن ملاقات ہوگی، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھیں گے تو باپ اور بیٹے کی شفقت کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہرحال اس وقت تازہ ہو جائے گا، اور وہ اپنے باپ سے کہیں گے الم اقل لک لا تعصنی،
ابا جان کیا میں نے آپ سے دنیا میں نہیں کہا تھا کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں شرک سے توبہ کر لو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور یہ بات مان لو، میری نافرمانی مت کرو؟ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا میری نافرمانی مت کرو، میری بات مان لو؟ لیکن آپ نہیں مانے۔ آج قیامت کا دن ہے، آج تو فیصلے کا دن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا، اللہ کے نبی نے اس بات کو بیان فرمایا، انہوں نے کہا فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، تو ٹھیک ہے ابراہیم آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہیے آج کیا کہنا چاہتے ہیں، آج جو کہیں گے مان لوں گا، میں آج آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب اتنا سن کر کے کہ آج نافرمانی نہیں کریں گے، ابراہیم علیہ السلام یہ دعوت توحید کی تڑپ، جہنم سے بچانے کی لگن، جنت میں داخلے کے لیے ایک نبی کی جو تڑپ ہوتی ہے وہ پیغام ضرور ملتا ہے یہاں سے۔ خاص طور پر اگر اقارب رشتہ دار ہوں تو خاص طور پر کتنی تڑپ ہونی چاہیے کہ میرا باپ، میرا بھائی، میرا رشتہ دار جہنم کی آگ سے بچ جائے، شرک اور کفر سے توبہ کر لے، جنت کا مستحق بن جائے، یہ لگن ہونی چاہیے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کے کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، علم اما قلت لی انک لا تخزنی یوم القیامہ، اے میرے اللہ، میرے رب، کیا تو نے مجھ سے نہیں وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا؟ کیا قرآن کریم میں آیا ہوا ہے نا، ربی لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہیں کرنا جب سب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن حاضر ہوں گے، اس دن مجھے رسوا نہیں کرنا۔ اللہ فرمائے گا بے شک میں نے کہا تھا کہ تجھے رسوا نہیں کروں گا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہیں گے، اللہ اس سے بڑی رسوائی میری اور کیا ہو سکتی ہے کہ سب تو جنت میں جا رہے ہیں لیکن میرا اپنا باپ سب سے زیادہ دور ہے جنت سے، جہنم کا مستحق ہو چکا ہے۔ ایو خزی اخذا من ابی الابعد، کیا کہا تھا؟ اے اللہ اگر تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، تو نے وعدہ کیا تھا، تو آج قیامت کا دن ہے، اس سے بڑی رسوائی اور میری کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ سب سے زیادہ تیری رحمت سے دور ہے، تیری مغفرت سے دور ہے، جہنم کا مستحق۔ اب یہ بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، ہاں یہ درخواست تم نے ضرور کی ہے، یہ بات ضرور کہہ رہے ہو کہ باپ جہنمی ہے، رحمت سے دور ہے، بہت بڑی رسوائی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا حق مارنے والا ہے۔ تمہارے باپ نے کیا کیا ہے؟ میرا حق عبادت مارا، شریک ٹھہرایا ہے، کفر کا کام کیا، بت پرستی کا کام کیا ہے۔ یا ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، ابراہیم ٹھیک ہے میں نے وعدہ ضرور کیا تھا کہ رسوا نہیں کروں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ طے فیصلہ ہے اٹل کہ جنت کو میں نے مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ جنت کو میں نے کس کے لیے حرام کر دیا ہے؟ مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے۔ جی کافروں کے لیے جنت حرام، مشرکوں کے لیے جنت حرام ہے۔ باپ تمہارا مشرک ہے، کافر ہے، اس لیے جنت نہیں ہے اس کے لیے۔ اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں انہیں جانور، بد شکل جانور کی شکل میں ڈال دیا جائے گا، اور ادھر سے حکم ہوگا فرشتوں کو اس جانور کے 2 پیر اور 2 ہاتھ پکڑ کر کے اسے گھسیٹ کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ اس طرح سے تو وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اب یہ بات سن کر کے شرک سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکتے، اللہ کے جگری، اللہ کے خلیل، لیکن اپنے باپ، شرک کرنے والے کی کوئی بخشش کا راستہ نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جنت حرام ہے، ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان مشرکوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی یارانہ، نہ کوئی مال، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی فدیہ، نہ کوئی سفارش، کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ جہنم خالداً مخلداً فی النار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو شرک ہے، ڈرنے کی چیز ہے۔ ڈریں تو کیا کریں؟ ڈریں تو اس سے بچنے کا راستہ تلاش کریں، ڈریں تو اس کی حقیقت کو سمجھ کر کے اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔
जैसे हमें तौहीद की अज़मत जानना ज़रूरी है, उसकी हकीकत जानना ज़रूरी है, शिर्क, उसकी किस्में, उसके ख़ानदान, उसके ज़र्रात, उसकी जितनी शक्लें सूरतें दुनिया में आम हैं, सबको जानना, एकदम बारीकी से उसकी स्टडी करना और उससे अपने आप को बचाना ज़रूरी है। क़लीलुहु व कसीरुहु, दक़ीक़ुहु व जलीलुहु, छोटा शिर्क हो, बड़ा शिर्क हो, बारीक शिर्क हो, मोटा शिर्क हो, कोई भी शिर्क हो, सारे शिर्क से अपने आप को बचाना ज़रूरी है। इसीलिए ये किताब तौहीद पढ़ी जा रही है, जिसने दुनिया में तौहीद के इस बात में, तौहीद की दावत में और शिर्क को, उसकी मजम्मत को दुनिया में आम करने के लिए पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में एक इनकलाब बपा कर दिया। जहाँ जहाँ इस किताब को अल्लाह ने पहुँचाया, जिनको अल्लाह ने समझने की तौफीक दी, सीने को अल्लाह ने इसके लिए खोला, उनके कलेजे अल्लाह की तौहीद और उसकी अज़मत को जानकर और उसकी शिर्क और उसकी बुराइयों को जानकर उनके कलेजे ठंडे हो गए। उन्होंने शिर्क को कुफ्र से तौबा करके तौहीद खालिस को गले लगा लिया और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि वो दुनिया से जाएंगे तो आखिरत में उनका आखिरी अंजाम जन्नत होगा। इसलिए हमें अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें तौहीद की हकीकत को जानने की तौफीक अता फरमाए, शिर्क की हकीकत को जानने की तौफीक अता फरमाए, शिर्क से डरने, खौफ करने और उससे बचने की तदबीरें करने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे बड़ी तदबीर इसका इल्म हासिल करना है, तौहीद का इल्म और ऐसे ही शिर्क की हकीकत का इल्म सबसे बड़ी तदबीर है। याद रखें, आदमी जब किसी चीज़ को जानता है तो फिर उसे अलर्ट रहना, चौकन्ना रहना, बचना आसान होता है। लेकिन अगर आदमी को इल्म ही ना हो तो अंधेरे में होता है, आदमी रोशनी से महरूम होता है और फिर उसके बाद कोई भरोसा नहीं, कोई ज़मानत नहीं कि इंसान कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी तदबीर तौहीद का इल्म, सुन्नत का इल्म, शिर्क का इल्म, बिदअत का इल्म हासिल करना है, ताकि तौहीद सुन्नत को गले लगा लें और शिर्क व बिदअत से अपने आप को दूर कर लें। ये मजलिस जो आपके यहाँ चल रही है, मस्जिद के ज़िम्मेदारान की कोशिशों से, अमीर मोहतरम और सूबाई जमीयत के अमीर मोहतरम शेख अब्दुल सलाम साहब सलफ़ी हाफिज़हुल्लाह की कोशिशों से, आप तमाम लोगों की दिलचस्पी और शौक़ से, ये भी उसी तदबीर का एक हिस्सा है कि हम तौहीद खालिस को एकदम खालिस किताब और सुन्नत के दलाइल से पढ़ करके, समझ करके उससे आगाह और चौकन्ना हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।